آنکھ دل کو سکون پہنچا رہی ہے، کان دل کو سکون پہنچا رہا ہے، ہاتھ سے دل کو سکون پہنچ رہا ہے، اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو آنکھ کو انعام کیا ملے گا؟ تو میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، دل کو صحیح کر لیتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت۔ پتا چلا کہ اگر آنکھ دل کی غلامی میں لگ جاتی ہے تو آنکھ کو یہ کمال ملتا ہے کہ جس پر پڑتی ہے اس کی قسمت سنوار دیتی ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تبھی کہا جاتا ہے ہم یہاں بیٹھ کر کے غوث کو پکارتے ہیں تو بغداد میں رہ کر کے غوث پاک سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ غوث پاک کے کان دل کے غلام تھے تو رب نے ایسا پاور عطا فرما دیا۔ غوث پاک کے ہاتھ جو ہے وہ دل کے غلام تھے، غوث پاک کے پاؤں جو ہے وہ دل کے غلام تھے، تو ان سب کو یہ کمال مل گیا کہ زبان سے اگر مردوں کو کہہ دے زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ملتا ہے جب دل کے کام میں سب کو لگا دیا جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جاتا ہے تو کسی کو کام پر نہیں لگنے دیتا ہے، اور جب کام پر نہیں لگیں گے تو انعام کون دے گا، مزدوری کون دے گا، پھر تو سزائیں ملتی ہے۔ اس لیے ٹھکائی ہوتی ہے، غلطی آنکھ کرتی ہے، ٹھکائی باڈی پہ پڑتی ہے، غلطی کان کرتا ہے، ٹھکائی باڈی کی ہوتی ہے، غلطی ہاتھ کرتا ہے، ٹھکائی باڈی کی ہوتی ہے، غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی باڈی پر پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل صحیح نہیں ہے، اس لیے سارا بدن جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ اپنے دل پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیں، خدا کا ذکر کر کے دل کو زندگی عطا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ انہیں یہ انعام عطا فرما دیتا ہے کہ نہ تو ان کی داستانیں ختم ہوتی ہے، نہ ان کی محبتیں ختم ہوتی ہے، نہ ان کے قصے ختم ہوتے ہیں۔ دنیا چاہے الٹ پلٹ ہو جائے مگر اللہ کے ولی کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے، اور ولی چلا بھی جائے تو اپنی قبر سے فیضان پہنچاتا ہے۔ ولی کی قبر سے فیض ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، چاہے غریب نواز ہو، چاہے غوث پاک ہو، بزرگان دین ہو، اللہ کے یہ محبوب بندے دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آج بھی ان کی مرتبوں پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لوگوں کا جمگٹا لگا رہتا ہے، بھیڑیں لگی رہتی ہے۔ کوئی آ کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، کوئی سورہ جو ہے یاسین پڑھتا ہے، اور ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے رب کو راضی کیا، اپنے دل پہ پیرا لگایا تو ان کا دل ان کا محافظ بن جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اپنے دل پر پہرا لگایا۔ ہم کھیتوں کا پہرا تو لگاتے ہیں، کرنٹ بھی لگاتے ہیں، آوارے جانور نہ آئے، آوارہ پشو نہ آئے، گھروں کی رکھوالی کے لیے ہم کتا رکھ لیتے ہیں، مگر دل کی رکھوالی کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ دل پر پہرا لگانے کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، جس کی بنیاد پر آج قوم مسلم بربادی کی شکار ہے، ذلت کی شکار ہے، پریشانی کی شکار ہے۔ اپنے دکھ سنائیں کس کو، درد بیان کس کو کریں، کہیں کس سے جا کر کے، سنتا کون ہے ہماری؟ ہمارے پاس تو ایسے پاور ہاؤس موجود ہیں، اگر ان کو ہم سنانا چاہیں تو ان کی باطنی حکومت آج بھی لوگوں کو کرسیاں عطا کرتی ہے، اور ان کے در پر جا کر ہی لوگ بھیک مانگتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھری جاتی ہے۔ میرا غریب نواز آج بھی ہند کا بے تاج بادشاہ ہے، جو جا کر کے کاسا پھیلاتا ہے،
جھولی پھیلاتا ہے اس کے دامن کو پر کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ مانگنے والا جذبہ ہونا چاہیے اور سوال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز، ہندوستان کے بادشاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز سرکار آنا ساگر کے پانی کو کوزے میں بھرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، انہوں نے پانی روکا تو آپ نے حکم دیا اور وہ آ گیا۔ اس کے لیے ان کو مشقتیں نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اونٹوں کو بٹھانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ راجا کے اونٹ وہاں بیٹھے رہ جائے، وہ تو پریشان کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں سے اونٹوں بیٹھیں گے تو زبان سے نکل گیا اور وہ بیٹھے رہ گئے۔ غریب نواز آئے تھے حمید الدین ناگوری تیار کرنے کے لیے، غریب نواز آئے تھے قطب الدین بختیار کاکی بنانے کے لیے کہ دلی میں قطب الدین بختیار کاکی مرکز عقیدت بن جائے اور ناگور میں حمید الدین ناگوری مرکز عقیدت بن جائے۔ اللہ والوں کے بارگاہ میں جاؤ تو یہ چھوٹے موٹے سوال مت کرو، موٹی موٹی مانگے وہاں رکھو۔ بڑی بڑی فائلیں جو حل نہیں ہوتی ہیں ان کا درد وہاں حل ہوتا ہے، ان کے مسئلے وہاں حل ہوتے ہیں۔ یہ مسئلے لے کر کے جاؤ، اپنے ایمان کی مضبوطی ان سے مانگو۔ مال تو اللہ دے دے گا، جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو میرے رب کیا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لا کر کے پرہیزگار بن جائے تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے برکتیں پیدا کر دیں گے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، رب برکتیں پیدا کر دیتا ہے، آسمان سے برکتیں نازل کر دیتا ہے، زمین سے برکتیں آ جاتی ہے۔ غریب نواز کے در پہ جاؤ تو سوال یہ کرو، بابا ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا کر دے، دل کو قناعت عطا کر دے، دل کو جو ہے ہمارے دل پر ایک نگاہ ڈال کر کے دل کو جلا بخش دے اور دل کو روشن کر دے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو ساری کائنات قدموں میں آ کے نچھاور ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام یہی کرتے ہیں، ان کی کرامتیں وہ تو پھر صادر ہوتی رہتی ہے، جدھر نکلے وہ کرامت بن جاتی۔ اصل چیز ان کی کیا ہے؟ استقامت علی الدین، دین کے اوپر وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے اس طوفان سے بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں، کوئی سیلاب آ جائے تو اس سیلاب سے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے ان کو نڈر ہونے کی سند عطا کر دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی ٹینشن ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں صرف ایک ہی ڈر پال رکھا ہے، وہ اللہ رب العزت کا۔ اور ایمان نام اسی چیز کا ہے، خوف اور امید کے درمیان کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے ڈر اور امید کے درمیان کا۔ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ ہم نے ڈر کو تو فراموش کر دیا بالکل ہی، اور صرف امید پر ہی ہم اپنے سارے خواب تعمیر کر رہے ہیں، اور امید کے بلبوتے پر اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اس کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو قہار اور جبار بھی تو ہے، وہ غضب بھی تو فرماتا ہے، وہ قہر بھی تو نازل کرتا ہے۔ وہ جب جلال میں آ جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کا قہر برستا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا ڈر بھی ہم اپنے دل میں پیدا کریں، اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم جو ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، ہر انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو ہراساں محسوس کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں بسائے نہیں رکھا۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، بزرگان دین کی
حیات سے ہمیں یہ پاکیزہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آخر انہوں نے جو یہ اتنے کمالات حاصل کیے وہ کیسے کیے. زندگی ان کی بھی یہی 60-70 سال 80 سال کی ہوتی تھی, قد ان کا یہی ہوتا تھا, باڈی ان کی یہی ہوتی تھی, مگر ایسا کیا کمال تھا کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے, جو کہہ دے وہ ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں اگر قسم کھا کر کے اڑ جائے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. حالت ان کی یہ بیان کی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بسا اوقات غبار آلود چہرے, جن کے چہرے پر غبار, گرد و غبار آدمی دیکھ کر کے دروازے سے جن کو ہٹا دے کہ کوئی مانگنے والا آیا, کوئی مسافر ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ کے سامنے قسم کھا کر کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ غوث پاک کی شان ہے, یہ غریب نواز کی شان ہے, یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا کر کے اڑ جاتے ہیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے اور ان کی بات رکھتا ہے. یہ اتنا بڑا رتبہ کیسے حاصل کیا انہوں نے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے, حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو دے کر کے, مصطفیٰ کے شیدائی بن کر کے, حضور کی عشق کی بٹی میں اپنے آپ کو جلا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو سیکل کیا, تپایا اور مانچ کر کے صاف کر لیا. دل ان کا آئینے کی طرح تھا. تو حضرت امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل پر 20 سال تک پہرا دیا, دھیان رکھا دل کا, کیونکہ دل میں خیالات بہت تیزی کے ساتھ میں آتے ہیں, دھیان رکھنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں جب 20 سال پورے ہو گئے تو اس کے بعد پھر 20 سال تک میرے دل نے مجھ پر پہرا دیا. پھر دل, کیونکہ میں نے بتایا نا ابھی شروع میں آپ کو, جب سب باڈی کو دل کے کام میں لگا دیں گے تو پھر دل ان کو کیا ہے, انعام بھی عطا کرتا ہے, ان کا دھیان رکھتا ہے دل. پھر دل کو جب صحیح طرح سے ہم محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ذکر کا وزن رکھ کر کے اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور اطمینان دے دیتے ہیں تو اس کے بعد میں دل باڈی کا دھیان رکھتا ہے. تو کہتے ہیں 20 سال تک پھر دل نے مجھ پر پہرا دیا, تو یہ 40 سال ہو گئے. فرماتے ہیں اس کے بعد میں مجھے دل کی خبر نہیں اور دل کو میری خبر نہیں. اس منزل پر پہنچ گئے کہ نہ مجھے دل کی خبر ہے اور نہ دل کو میری خبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضور کی اداؤں پہ اگر کوئی سر قربان ہو جائے تو صحیح معنوں میں وہی سر ہے, اور حضور کی یاد سے آباد اگر کوئی دل دیتا ہے تو صحیح معنوں میں وہی دل ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا دل بدست آور کے حج اکبر است, دل بدست آور کے حج اکبر است. دل جیتو, لوگوں کے دل خوش کرو, اس لیے کہ یہ بڑا حج ہے. یہ کیا ہے؟ حج اکبر ہے. حج کرنے کے لیے فارم بھرتے ہیں, نمبر آتا ہی نہیں ہے, قرآن اندازی میں نمبر نہیں آتا ہے, 4 سال گزر جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, جا کر کے آئے, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. قبول کرنا اللہ کا کام ہے, کرنا تو اپنا کام ہے. حج کر تو لیا لیکن اس پر قبولیت کی مہر اللہ لگاتا ہے. لیکن شاعر کہتا ہے اگر آپ حج کا ثواب چاہتے ہیں تو کسی کا دل خوش کرو, مومن کا دل خوش کرو, ماں باپ کا دل خوش کرو, والدین کا دل خوش کرو, بھائی کا دل خوش کرو, استاد کا دل خوش کرو, شیخ کا دل خوش کرو, پیر کا دل خوش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حج اکبر, اس لیے کہ یہ حج اکبر ہے. اب یہ حج اکبر کیسے ہے اور دل کا اتنا بڑا رتبہ؟ تو یہ حج اکبر اس حساب سے ہے. ایک شاعر نے پھر کہا ہے, فارسی شاعر نے کہا ہے اچھا دل بدست آور کے حج اکبر است, از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. اس کا اگلا مصرع یہ ہے, از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است.
1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. اب 1000 کعبہ تو ایک ہی بہت بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں تجلی برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اس کا نور برستا ہے. وہاں جانے والوں کو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے. پھر یہ دل 1000 کعبوں سے بہتر کیسے ہو گیا؟ تو اسی کا جواب شاعر نے دوسرے شعر میں یوں دیا ہے کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است. کعبہ بنائے خلیل اطہر است. کعبہ تو حضرت ابراہیم کی تعمیر کا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جو گھر پتھروں سے تعمیر کیا اس کا نام کعبہ ہے. اور دل کس کا نام ہے؟ وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است. اور دل تو وہ جگہ ہے جہاں پر رب کے جلوے برستے ہیں، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ عرش الہی ہوتا ہے. تو کعبہ بنائے خلیل اطہر است وہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کعبہ تو حضرت ابراہیم کی تعمیر کا نام ہے، اور دل تو وہ لطیف نقطہ ہے جس کو رب نے بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، محبوب کی یاد کے لیے بنایا ہے. یہ دل ہی تو ایسی چیز ہے باڈی کے اندر جو سب سے قیمتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تھا نا، آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. کیا ٹائم زیادہ ہو گیا؟ 5 منٹ ہو رہا ہے. 5 منٹ رک جائیے فاتحہ کے لیے. ہوا اچھا 5 منٹ. چلو لے آؤ. درود پاک پڑھ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد. آخری بات، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا تو گارے سے بنایا گیا تھا. باڈی کے اندر ساری چیزیں تھی، ساری چیزیں بنائی گئی. اب جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، اور اس سے پہلے جب باڈی بنا کر کے تیار کر دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ زیارت کرو. دیکھو میں نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کو جا کر کے دیکھو تو صحیح. تو سارے دیکھنے گئے. تو یہ ابلیس بھی گیا، وہیں پہ تھا، شیطان وہیں پہ تھا. ابلیس یہ بھی دیکھنے کے لیے گیا. تو اس نے اب چونکہ فرشتوں کو تو حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رب نے اپنا نائب بنایا، وہ تو دیکھ کر کے آ گئے. لیکن ابلیس کے دل میں نفاق تھا اور کھوٹ تھی، اس لیے اس کو اعتراض ہوا کہ آخر اللہ نے اس مٹی والے کو اپنا نائب کیوں بنایا، کیسے بنایا، اس کو اتنا رتبہ کیسے دیا. تو اس نے کیا ہے دیکھنا چاہا کہ ذرا ٹٹول کے دیکھیں تو صحیح کیا ہے. تو دیکھا، اندر گھسا، منہ کے راستے سے ابلیس اندر گھسا اور اندر جا کر کے دیکھا تو کہا کہ اندر سب ساری چیزیں ہی ہیں. ایک باکس بائیں سائیڈ میں نظر آیا، کہا کہ اس باکس کو دیکھیں اس میں کیا ہے. جب وہاں ابلیس پہنچتا ہے تو وہ باکس اس کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے. تو کہا ابلیس کیا کہتا ہے، کہا کہ آنکھوں کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، مطلب وہ تو سب کے ہی ہوتے ہیں. جس کی وجہ سے اس کو نائب بنایا گیا ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ بنانے کی وجہ کان نہیں ہے، خلیفہ بنانے کی وجہ آنکھ نہیں ہو سکتی، خلیفہ بنانے کی وجہ سر نہیں ہو سکتا. ابلیس تاثر یہ دیتا ہے کہ خلیفہ بنانے کی وجہ یہی باکس ہو سکتا ہے جس میں مجھے جانے نہیں دیا گیا. قیمتی چیز اگر اس باڈی کے اندر ہے تو یہی ہے باکس والی چیز جو مجھے دکھائی نہیں گئی. ہو نہ ہو اللہ نے اپنی یاد کے لیے یہی چیز بنائی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رب نے ساری باڈی تو ہمارے لیے بنائی ہے اور دل اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. اللہ نے دل کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنی یاد کے لیے. اس لیے اس میں اور دوسری چیزیں مت داخل کرو.
صرف رب کی یاد سے اس کو آباد کرو، اللہ کی یاد سے اس کو بساؤ۔ اولیاء کرام یہی کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ رتبہ عطا فرماتا ہے اور کمال عطا کرتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کی ہماری محفل پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جشن غوث الورا بھی ہے، اور ہماری مرحومہ مٹھو بانو کے اصال ثواب کے لیے بھی سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ غوث پاک کے صدقے سے، اولیاء کرام کے صدقے سے ہماری مرحومہ کو کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرمائے، ان کی جنت، ان کی قبر کو بہشت کی بہار عطا فرمائے، اور انہیں کروٹ کروٹ چین و قرار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔